ایک گاؤں میں ارسلان نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ پڑھائی اور ماں گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ ارسلان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے تھے، یہ لڑکا غریب ضرور ہے مگر دل کا بادشاہ ہے، جھوٹ بولنا اسے آتا ہی نہیں۔ ایک دن ارسلان لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا۔ اچانک اسے ایک بکری ملی جو اکیلی پھر رہی تھی۔ بکری کا گلا نیلا کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ ارسلان نے سوچا، یہ بکری ضرور کسی کی کھو گئی ہے، میں اسے گاؤں لے جاتا ہوں، شاید کوئی ڈھونڈ رہا ہو۔ جیسے ہی ارسلان گاؤں پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے حیرانی سے پوچھا، ارسلان، یہ بکری کہاں سے آئی؟ ایک آدمی آگے بڑھ کر جوش سے بولا، یہ بکری میری ہے، مجھے واپس کرو۔ ارسلان نے نرمی سے جواب دیا، بھائی، اگر واقعی یہ تمہاری ہے تو اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ وہ آدمی ہچکچایا اور بولا، ہاں ہاں، یہ میری ہے کیونکہ یہ سفید رنگ کی ہے۔ گاؤں والے قہقہا لگا کر بولے، یہ تو کوئی نشانی نہ ہوئی۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا اور بولا، یہ بکری میری ہے، میں نے خود پالی ہے۔ ارسلان نے اسے بھی نشانی بتانے کا کہا لیکن وہ بھی کوئی نشانی نہ بتا سکا۔ کچھ لوگ ارسلان کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے اور بولے، کہیں یہ بکری ارسلان نے خود تو نہیں چورائی۔ ارسلان نے سینہ تان کر کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ گواہ ہے، یہ بکری مجھے جنگل میں ملی ہے، میں نے چورائی نہیں ہے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، یہ بکری میری ہے، اس کے کان پر ایک کالی لکیر ہے۔ جب سب نے دیکھا تو واقعی بکری کے کان پر وہ لکیر موجود تھی۔ سب نے ارسلان سے معافی مانگی اور کہا، ہمیں تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بوڑھی عورت نے بکری واپس لے لی اور ارسلان کو دعائیں دے۔ اس نے کہا، بیٹا، تم نے امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ واقعہ گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ ارسلان کی ایمانداری کے قصے سنانے لگے اور کہنے لگے کہ ارسلان جیسا لڑکا اس گاؤں میں نہیں ہے۔ کچھ دن بعد ایک سوداگر گاؤں میں آیا۔ وہ کسی ایماندار لڑکے کو اپنا شاگرد بنانا چاہتا تھا۔ سب نے ارسلان کا ہی نام لیا اور کہنے لگے کہ ارسلان سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوداگر نے ارسلان کو آزمانے کے لیے اسے ایک تھیلی دی جس میں سونے کے سکے تھے۔ اس نے کہا، یہ تھیلی سنبھالو، میں کل واپس آ کر لوں گا۔ رات کو ارسلان کو خیال آیا کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ سونے کے سکے چھپا سکتا ہوں، لیکن اس نے سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اور یہ امانت ہے، اس پر میرا حق نہیں ہے۔ اگلے دن سوداگر آیا اور اپنے سونے کے سکے پورے پا کر خوشی سے بولا، بیٹا، تم نے میرا امتحان پاس کر لیا ہے، اب اس میں سے آدھے سکے تمہارے ہیں۔ اب ارسلان غریب نہ رہا، مگر پھر بھی وہ پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتا تھا اور سب کو کہتا کہ سچائی سب سے بڑی دولت ہے، سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ بولنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، اسے دنیا بھی عزت دیتی ہے اور اللہ بھی برکت عطا کرتا ہے۔